ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء صدق اللہ العظیم۔ طلاق کے متعلق مسائل چل رہے تھے۔ آج کا سبق نمبر 2 ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے صریح اور کنایہ طلاق کے متعلق۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ صریح کا کیا مطلب ہے اور کنایہ کا کیا مطلب ہے، پھر اس کے بعد سمجھ آئے گا کہ طلاق صریح کس کو کہتے ہیں اور طلاق کنایہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر مرد نے عورت کو ان الفاظ کے اندر طلاق دی کہ جن الفاظ کا معنی بالکل واضح اور یعنی کہ صحیح طور پہ سمجھ آ رہا ہے، واضح ہے، بالکل اس کے اندر کوئی مخفی بات نہیں ہے، بالکل واضح نظر آ رہا ہے، تو جب ان الفاظ کے ساتھ مثلا جیسے مرد کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے یا تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو ان الفاظ کو کہیں گے صریح، اور اس طلاق کے انداز کو کہیں گے صریح طلاق، طلاق صریح اس کو کہیں گے۔ اور اگر مرد نے ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دی کہ جن الفاظ کا 2 معنی بنتے تھے، یعنی طلاق بھی ان الفاظ سے مراد لی جا سکتی تھی اور طلاق کے علاوہ اور معنی بھی مراد لیا جا سکتا تھا۔ جیسے مرد نے عورت کو کہا کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو اپنے میکے گھر چلی جا، وہاں اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ۔ تو اب یہاں پہ ایک معنی طلاق کا بھی بنتا ہے۔ اگر وہ مرد ان الفاظ کے ساتھ طلاق کا معنی لے رہا ہے تو طلاق مراد ہوگی، اور اگر ان الفاظ کے ساتھ وہ دوسرا معنی مراد لے رہا ہے، یعنی طلاق مراد نہیں ہے بلکہ مجھ سے دور ہو جا، یعنی میری آنکھوں سے دور ہو جا، اپنے میکے گھر چلی جا، اگر طلاق کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لے رہا ہے، یعنی میں تجھے طلاق نہیں دے رہا پر میری آنکھوں سے دور ہو جا، تو اس سے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو اب آتے ہیں حکم کی طرف۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ طلاق صریح کس کو کہتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ طلاق دینا کہ جن الفاظ کا معنی ایک بنتا ہو اور واضح اس سے طلاق کا معنی ہی سمجھ آ رہا ہو۔ اور طلاق کنایہ کس کو کہتے ہیں، یعنی ان الفاظ کے ساتھ طلاق دینا کہ جن الفاظ کے 2 معنی بنتے ہوں، طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہو، طلاق کے علاوہ دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ 2 معنی مرد کی نیت پہ ہیں۔ مرد اگر نیت طلاق کی کر رہا ہے تو طلاق ہے، اگر مرد نیت طلاق کی نہیں کسی اور مطلب کی کر رہا ہے تو وہی مراد لیا جائے گا۔ تو اب اگر مرد نے صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی تو اس سے طلاق پڑ جائے گی۔ اگر 1 دی 1 پڑے گی، 2 دی ہیں 2 پڑیں گی، اگر 3 کا کہا ہے 3 پڑ جائیں گی۔ اور اگر مرد نے ان الفاظ کے ساتھ طلاق دی کہ جو کنایہ الفاظ ہیں، طلاق کنایہ طلاق دی ان الفاظ کے ساتھ کہ جن کے 2 مطلب بنتے ہیں، تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، طلاق رجعی بھی واقع نہیں ہوگی۔ یہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں عرض کر دیا تھا کہ طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں، طلاق مغلظہ اور طلاق بائن، میں اس کا یعنی کہ احکام اور بیان کر دیا تھا۔ تو اگر کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے جن کے 2 مطلب بنتے ہیں، تو اس سے اگر طلاق کا معنی مراد لیتا ہے تو طلاق بائن واقع ہوگی۔ یا اب یہاں چھوٹا سا ایک پیچیدہ مسئلہ بھی سمجھیں۔ اگر مرد نے ان الفاظ کے ساتھ طلاق دی کہ جو کنایہ الفاظ ہیں جن کے 2 مطلب بنتے ہیں، طلاق بھی اور غیر طلاق بھی، اگر ان الفاظ کے ساتھ وہ الفاظ بولتا ہے اور عورت گواہی دیتی ہے کہ اس نے طلاق ہی مراد لی تھی، مثلا میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر عورت نے کہا کہ میرا تیرا نباہ نہیں ہو سکتا فلہذا مجھے طلاق دے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب یہ یعنی کہ واقعہ جو ہو رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ اگر وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تو اب اس پر یہ قرینہ ہے کہ عورت نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا اور اس نے آگے میں یہ جواب دیا، تو اب اگر اس عورت نے یہ بات کی کہ میں نے طلاق مانگی تھی اور اس نے یہ الفاظ کہے، بعد میں وہ آدمی مکر جاتا ہے نہیں جی میرا طلاق کا ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں طلاق نہیں دیتا، بس میری آنکھوں سے دور ہو جائے،
तो अब उसकी वो दूसरी बात को नहीं माना जाएगा, तलाक वाली बात को ही माना जाएगा कि औरत यही समझे कि मैंने तलाक का मुतालबा किया, अगर मर्द ने ये बात कही है तो गोया कि उस मर्द ने औरत को तलाक दे दी है, उस औरत पर तलाक बैन वाक़ हो चुकी है। यानी मसला ये हुआ, मालूम ये हुआ कि अगर मर्द अल्फाज किनाया बोलता है और जब बोल रहा है उस वक़्त हालात ये बताते हैं कि तलाक की नीयत है, औरत भी गवाही देती है कि तलाक का इरादा था, बाद में मुकर जाता है, बाद में झूठ बोलता है कि नहीं तलाक का इरादा नहीं था, मेरा और कोई इरादा था, तो उसकी दूसरी बात का एतबार नहीं किया जाएगा, उस पहले वाले बात का एतबार किया जाएगा। हालात का एतबार करके और औरत की गवाही पे एतबार करके तलाक ही मुराद ली जाएगी।